بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ شہید ابراہیم ہادی۔ شہید ابراہیم ہادی ایک 28 سالہ نوجوان تھا جس نے شہادت کا عظیم مقام اور مرتبہ حاصل کیا۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد دفاع مقدس میں اس بے مثال شہید نے جو کارنامے انجام دیا ہے اور ان کی زندگی کے احوال کو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ بچپن سے لے کر شہادت تک جو کارنامے انہوں نے انجام دیے ہیں، بہت ہی مختصر ان کی زندگی کے حالات بیان کریں گے ہم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا بچپن، ان کی جوانی اور شہادت تک کے واقعات کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ہر شخصیت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے عزیز و اقارب، اس کے دوست احباب، اس کے شناسہ افراد سے جو ہے اس کی زندگی کے حالات کو معلوم کیا جائے۔ شہید ابراہیم ہادی سے متعلق ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست و احباب بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے بچپن کا ان کے واقعہ کہ ان کی بہن بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی شرارت پر ان کے والد نے انہیں گھر سے باہر نکال دیا، اور جب یہ شام میں اپنے گھر واپس پلٹے ہیں تو ہم نے پوچھا، ابراہیم آپ نے دن کا کھانا کہاں کھایا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے باہر راستے پر دیکھا کہ خاتون جو ہے سامان لے کر جا رہی تھی، سامان بہت وزنی تھا، میں آگے بڑھا، اس کی مدد کی اور اس کا سامان اس کے گھر تک پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور شکریہ کے طور پر کچھ پیسے مجھے دیے۔ میں نہیں لے رہا تھا، لیکن جب ان کا اصرار زیادہ بڑھا میں نے وہ پیسے لیے اور اسی پیسے سے جو ہے میں نے دن کا کھانا کھا لیا۔ یہ بات سن کر ان کے والد مسکرائے اور اپنے بچے کو سینے سے لگایا، کہا کہ یہ ہماری تربیت کا اثر ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے اس عالم میں بھی حلال رزق کا بہت خیال رکھتا ہے۔ دیکھا عزیز ناظرین آپ نے، واقعاً جو ہے خدا سے اگر قریب ہونا ہے، اہل بیت طاہرین سے قریب ہونا ہے تو ان شہداء کی زندگی کو ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ اس مقام پر کیسے پہنچے ہیں۔ شہید ابراہیم ہادی کی زندگی کا ایک دوسرا واقعہ کہ ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا، یتیمی کا سایہ، اس کے بعد یہ اسکول میں داخلہ لیتے ہیں اور ہائی اسکول کی پڑھائی میں جو ہے یہ ورزش کی تربیت حاصل کرتے ہیں، اور ورزش کی تربیت حاصل کرتے کرتے وہاں کا جو روحانی ماحول تھا اس ماحول میں بھی یہ ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں کہ جوانوں کو بالخصوص نماز جماعت کی پابندی، دینی ماحول میں جوانوں کی مدد کرنا، بالخصوص عزاداری امام حسین علیہ السلام کا اہتمام کرنا، یہ ان کے اہم کارنامے ہیں جو ایسے ماحول میں جوانی کے دوران جو ہے یہ انجام دے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ورزش گاہ کے جو استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے ہمارے پاس روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا اپنے بچے کو لے کر آیا۔ ہم متعجب ہوئے اس منظر کو دیکھ کر، وہ روتا ہوا کہتا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے بھی اسے جواب دے دیا ہے، آپ بچی کی شفا کے لیے دعا کریں۔ ہم نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا، سب ورزش گاہ سے ابھی باہر ہی آئے تھے، دوبارہ ہم ورزش گاہ کے میں داخل ہوئے اور سب لوگ جمع ہو گئے، اور اس موقع پر ابراہیم نے دعائے توسل پڑھی۔ ایسا روحانی ماحول تھا، اور اس روحانی ماحول میں جب دعائیں مانگی گئی الحمدللہ، اور وہ آدمی جو ہے اپنے بچے کو لیے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، اور جب دعا ختم ہوئی تو اسے بھی سکون ملا اور وہ بچے کو لیے گھر چلا گیا۔ ایک ہفتے یا 2 ہفتے کے بعد وہ واپس آتا ہے اور ہمارا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ کی دعا کے توسل سے ہمارے بچے کو شفا مل گئی، آپ تمام لوگوں کی ہمارے یہاں پر دعوت ہے۔ عزیز ناظرین آپ نے دیکھا کہ دعا کی اہمیت اور دعا سے متعلق جو ہمارے معصومین نے دعا کی اہمیت بیان کی ہے، یہ ابراہیم ہادی کی زندگی میں ایک بہترین ہمیں نمایاں کردار نظر آتا ہے۔ کس طریقے سے اپنے آپ کو اہل بیت طاہرین اور خدا سے قریب رکھنے کی کوشش کر رہا ہے یہ جوان شہید ابراہیم ہادی، جو ایک نوجوان ہیں اور اپنے جسم کو ورزش کے ذریعے صحت مند بنا رہا ہے۔ مقصد روحانیت اور معنویت اور خدا سے قریب ہونا ہے۔ ان کی نگاہ میں اصل مقصد کیا ہے؟ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا دعائے کمیل کا وہ جملہ،
قوّ علی خدمت کا جوارحی، خدایا میرے جسم کو اپنی خدمت کے لیے قوی بنا دے۔ ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہم عراق کی سرحد کے بالکل قریب تھے، اور یہ منظر اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ ابراہیم اس وقت زیارت عاشور پڑھ رہے تھے، اور میں نے یہ منظر دیکھا کہ عراق کی سرحد کے پار گاڑیاں آ جا رہی ہیں، لوگ سکون سے گھوم پھر رہے ہیں۔ میں نے حسرت برے لہجے میں ابراہیم سے پوچھا، کیا ہمیں بھی یہ موقع ملے گا کہ ہم اس طریقے سے سکون سے زندگی گزاریں گے؟ ابراہیم کہتے ہیں، تم کیا کہتے ہو؟ انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے لوگ فوج در فوج کربلا جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس واقعے کے 20 سال کے بعد جب اسی سرحد سے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا جا رہے تھے، تو اس وقت ابراہیم کی وہ کہی ہوئی بات مجھے یاد آئی، واقعاً جو خدا سے قریب ہوتا ہے تو خدا روشن حقیقت مستقبل کی اس کے سامنے کھول دیتا ہے، اور اپنے بندوں پر خدا کا لطف و کرم ہوتا ہے۔ ابراہیم 20 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر رہے تھے، اور وہ دوست کہتا ہے کہ 20 سال کے بعد جب ہم کربلا جا رہے تھے الحمدللہ، تو اس وقت مجھے ابراہیم کی یاد آ رہی تھی، اور محسوس ہو رہا تھا کہ ابراہیم اسی جگہ سے ہمیں الوداع کہہ رہے ہیں، اور اس وقت میں نے بہت گریہ کیا جب مجھے ابراہیم کی یاد آئی۔ شہید زندہ ہوتا ہے، اس کی دلیل میں ایک واقعہ سنیں کہ شہید ابراہیم ہادی کی جس نے تصویر بنائی تھی، وہ خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص شہید ابراہیم ہادی کے دوستوں کی تلاش میں ایک مسجد میں آیا، اور جب مجھ سے ملاقات ہوئی اور اس نے پوچھا کہ میں شہید ہادی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، یہ کون ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے، آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ اس نے بتایا کہ میرا گھر جو ہے ان کی یہاں تصویر لگی ہے اس کے بالکل قریب ہے، میں روزانہ اپنی بچی یہاں سے، میری بچی جو ہے مدرسے جاتی ہے، اور میری بچی اس تصویر کو دیکھ کر مجھ سے پوچھتی ہے کہ بابا یہ کس کی تصویر ہے، یہ کون ہے؟ جب میں نے بچی سے کہا کہ یہ شہید ابراہیم ہادی ہیں، اور انہوں نے اسلام کے دشمنوں سے ہمیں بچایا ہے اور اسلام کی خدمت کی ہے، تو میری چھوٹی بچی اس تصویر کو دیکھ کر انہیں روز سلام کرتی ہے۔ میری بچی نے بتایا کہ ایک مرتبہ یہ شہید میرے خواب میں آئے اور کہا کہ بیٹی میں تمہارے سلام کا روزانہ جواب دیتا ہوں، اور مجھے اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہے کہ تم اس کم سنی میں اپنے پردے کا اتنا خیال رکھتی ہو۔ شہید ہادی کی تصویر بنانے والے کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میری آواز بھر آئی، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہوئے، اور میں نے کہا کہ دیکھو یہ گمنام شہید ہے، ان کی کوئی قبر نہیں ہے، اور اگر آپ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کی اپنی بچی سے کہو کہ ہمیشہ اول وقت نماز پڑھے اور اپنے پردے کا خیال رکھے۔ یہ ہیں شہید ابراہیم ہادی، جو اپنی شہادت کے بعد بھی جو ہے کس طریقے سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم خدا سے قریب کیسے ہوتے ہیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد دفاع مقدس میں بہت سے محاذوں پر شہید ابراہیم ہادی ایک نمایاں کردار پیش کرتے ہیں۔ ان کے ایک عزیز دوست واقعہ بیان کرتے ہیں کہ گیلان میں ایک مقام پر ایک محاذ پر جو ہے میں بہت شدید زخمی ہو گیا، اور زخمی حالت میں جو ہے ایک میدان میں جو ہے زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ اسی اثناء میں جب حالت غیر تھی میں اپنے امام سے استغاثہ کر رہا تھا۔ استغاثہ کرتے کرتے میں نے ایک نورانی شخصیت کو دیکھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا اور ایک طرف لے جا کر میرے زخمی بدن کو رکھ دیا، اور کہا کہ ابھی عنقریب جو ہے ہمارا ایک چاہنے والا آئے گا اور تمہیں یہاں سے لے کر جائے گا۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے سرہانے ابراہیم ہادی بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اپنے ہاتھوں میں اپنے کندھے پر اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں توجہ دینے کی بات یہ ہے کہ وہ زخمی جو محض جنگ پر زخمی ہوتا ہے، جو اپنے امام سے استغاثہ کرتا ہے، امام کے ذریعے اس کی مدد ہوتی ہے، اور امام اس کی توجہ اپنے چاہنے والے کی طرف کرتے ہیں، اور وہ چاہنے والا کون ہے؟ شہید ابراہیم ہادی ہے۔
کیا مقام ہے اس عظیم جوان کا، اس شہید ہونے والے اس عظیم اور بے مثال ابراہیم ہادی کا۔ آپ نے دیکھا کہ امام جو ہیں اپنی طرف سے اسے یہ مقام اور مرتبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا۔ شہید ابراہیم کی شہادت تک جو ہیں بہت سے واقعات ان کی زندگی کے ہیں۔ بالخصوص ہم نے جو واقعات بیان کی ہیں اس میں اہم ترین واقعہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت طاہرین بالخصوص حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہر وقت متوسل رہا کرتے تھے۔ ہم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب وہ محاذ جنگ سے واپس پلٹ کر آئے، ان کے دوستوں نے ان کے واقعات جب ان سے کچھ پوچھے تو انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا کہ محاذ جنگ پر ایک مرتبہ ایسا مرحلہ ہمارے سامنے آ گیا تھا کہ دشمن کی فوج بالکل قریب تھی اور ہم جو ہے زمین پر لیٹے ہوئے تھے، رات کا سناٹا تھا۔ ایسے عالم میں میں اور میرا ایک ساتھی جو ہے ہم نہ ہل سکتے تھے نہ گفتگو کر سکتے تھے۔ اسی دوران ہم نے یہ منظر دیکھا کہ ایک سانپ جو ہے ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے اتنا بڑا سانپ کبھی نہیں دیکھا تھا اور وہ سانپ ہمارے سامنے آتا جا رہا ہے، ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ اگر ذرا سا ہم ہلچل کرتے تو ہمارا دشمن سمجھ جاتا، ہم مجبور تھے۔ ایسے اسنا میں ہم نے آنکھیں بند کر لی اور میں نے خدا سے حضرت زہرا کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تو ہی جو ہے ہمارا ہم پر مہربان رہنا حضرت زہرا کے توسل سے۔ بس میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور توسل کر رہا تھا جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے۔ فوراً میرے دوست نے میرے پیر پر ہاتھ رکھا، میں نے آنکھیں کھولی، کیا منظر دیکھا کہ وہ سانپ قریب آ کر اس نے اپنا رخ ہماری طرف سے موڑ لیا۔ کتنا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی نظر عنایت ان عظیم شہداء کے سلسلے میں ہمیں قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہید ابراہیم ہادی یہاں تک کہ جب ان کی شہادت واقع ہوتی ہے تو ملتا ہے کہ آخری محاذ پر انہوں نے ایسا کردار پیش کیا اور ان کی ایک تمنا اور یہ آرزو تھی کہ میں گمنام شہید رہ جاؤں، اور یہ ان کی تمنا شاید جو ہے پوری ہوئی۔ اور آخر میں ان کے متعلق ملتا ہے کہ جب یہ آخری محاذ پر ایک عظیم کردار پیش کرتے ہوئے جب شہید ہوئے ہیں تو ان کی لاش گمنام ہو گئی اور ان کو بہت ڈھونڈا گیا، اور یہاں تک کہ کئی عرصے کے بعد جب تہران میں 5 گمنام شہداء کی لاشوں کو لایا گیا تو ان کے دوست کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں یہ منظر دیکھا کہ ان 5 شہیدوں میں سے جو ہے ایک شہید کے جنازے میں سے ابراہیم اٹھے اور ہمیں سلام کر رہے ہیں، تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ ممکن ہے یہ گمنام شہید ابراہیم ہی ہو سکتے ہیں۔ تو ابراہیم ہادی ہیں، یہ 28 سال کا جوان ہیں۔ ہم نے دیکھا بچپن سے شہادت تک بہت سے واقعات ہیں ان کی زندگی کے جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ شہید ابراہیم کے یہ سارے واقعات ہم نے ان کی کتاب سلام بر ابراہیم سے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ یہ کتاب بڑی عظیم تالیف ہے، بڑی عظیم ان کی زندگی کے حالات بیان کرتی ہے۔ اس کتاب کی عظمت اور شہید ابراہیم ہادی کی شہادت اور ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ خود رہبر معظم ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ شہید ابراہیم کی کتاب کو میں مکمل پڑھ چکا ہوں اور اس کے بعد بھی یہ کتاب میرے پاس موجود ہے، میں نے اس کتاب کو چھوڑا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر خدا اور اہل بیت طاہرین سے قریب ہونا ہے، ہمیں کمال تک اگر پہنچنا ہے تو ان شہیدوں کی زندگی کا مطالعہ کریں اور یاد رکھیں کہ خدا سے قریب ہونے کے لیے بندگان خدا کی مدد، بندگان خدا کے ساتھ ایسا سلوک جو خدا کو پسند ہو اور راستے کے ان تمام گناہوں کو جو ہے ہٹاتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔